بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز سامعین، برادران اسلام اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہم رمضان المبارک کے ان مبارک اور پرنور ایام سے گزر رہے ہیں جن کی راتیں قیام اللیل، تراویح اور مناجات الہی سے منور ہیں۔ ان مبارک راتوں میں جب ایک بندے مومن وتر کی دعائے قنوت میں اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ عبودیت، بندگی اور عاجزی کی اس معراج پر ہوتا ہے جہاں آنسوؤں کی زبان سے رب کائنات کو منایا جاتا ہے، لیکن نہایت درد مندی اور قلبی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری مساجد میں اس عظیم ترین عبادت کی ہیبت، وقار اور روحانیت کو ایک ایسی فاش غلطی اور تکلف کی نظر کیا جا رہا ہے جس نے دعاؤں کی مٹھاس اور مناجات کی حلاوت کو سلب کر لیا ہے۔ بہت سے ائمہ کرام دعائے قنوت کو گانے کے انداز میں قرأت کی طرح تجوید کے قواعد لگا کر اور آواز کو غیر فطری انداز میں کھینچ کر پڑھتے ہیں، جس کا شریعت مطہرہ میں کوئی جواز نہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم خالص کتاب و سنت اور جلیل القدر سلف صالحین کی بصیرت کی روشنی میں اسی المیہ کا علمی اور تحقیقی جائزہ لیں گے۔ آئیے اپنے دلوں کو فہم سلف کے اس چشمہ صافی سے سیراب کریں۔ حضرات گرامی، مشاہدے کی بات ہے کہ رمضان المبارک میں کثیر تعداد میں ائمہ کرام دعائے قنوت کے دوران اپنی آوازوں میں بلا وجہ کا اتار چڑھاؤ لاتے ہیں، کلمات کو کھینچتے ہیں اور بسا اوقات تو اسے بالکل قرآن مجید کی تلاوت کی طرح تجوید کے احکام لگا کر پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ طرز عمل شریعت کے بنیادی اصولوں کے صریح خلاف ہے۔ اس کی شرعی اور اصولی وضاحت یہ ہے کہ انسان کے کلام میں اصل اور بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ اس کی اپنی طبعی اور فطری عادت کے مطابق ہو، اور جب معاملہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مناجات کا ہو تو یہ بات اور بھی مؤکد ہو جاتی ہے۔ شریعت میں اس فطری اور عام گفتگو کے انداز سے صرف اسی وقت ہٹا جا سکتا ہے جب شریعت کی کوئی صریح نص موجود ہو۔ ذرا شریعت کے اس حسن ترتیب پر غور کیجیے۔ نمبر 1، تلاوت قرآن مجید کے لیے شریعت نے ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر اور تجوید سے پڑھنے کا حکم دیا۔ نمبر 2، اذان کے لیے شریعت نے ترسل یعنی آواز کو بلند کرنے اور کھینچنے کا حکم دیا۔ اگر یہ نص نہ ہوتی تو اذان بھی عام کلام کی طرح ہوتی۔ نمبر 3، اقامت کے لیے شریعت نے حدر تیزی سے پڑھنے کا حکم دیا۔ اگر یہ نص نہ ہوتی تو اقامت بھی اذان کی طرح کھینچ کر پڑھی جاتی۔ نمبر 4، تلبیہ لبیک اللہم لبیک کے لیے آواز بلند کرنے کا حکم دیا۔ اگر یہ حکم نہ ہوتا تو یہ بھی عام اور دھیمی آواز میں پڑھا جاتا، لیکن جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو اسے گانے کے انداز میں پڑھنا، اس میں راگ الاپنا اور الفاظ کو بلا وجہ کھینچنا، یہ سب سراسر نبوی طریقے کی مخالفت ہے۔ محدثین اور فقہا کی طویل جستجو اور تحقیق کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر یہ ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعا کے اندر گنگنانے، راگ الاپنے یا الفاظ کو کھینچنے کا تکلف کیا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ چیز ثابت ہے جو اس تکلف کی ضد ہے، یعنی انتہائی گڑ گڑاہٹ، اللہ کا خوف اور پوشیدہ گریہ وزاری۔ میرے دینی بھائیوں، سلف صالحین نے دین کے معاملے میں ذرہ برابر تکلف کو بھی برداشت نہیں کیا۔ جب ہم دعائے قنوت میں اس بناوٹ اور غنائیت کو فقہا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ان کے فتاوی ہمارے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں۔ فقہ حنفی کے جلیل القدر امام کمال الدین ابن الحام رحمہ اللہ اس حوالے سے
کتنی مسدد، مضبوط اور لاجواب بات ارشاد فرماتے ہیں۔ اس زمانے کے قاریوں کی طرح دعا کے اندر نغمگی اور سروں کا استعمال کرنا میری نظر میں کسی ایسے شخص سے صادر ہو ہی نہیں سکتا جس نے دعا اور مانگنے کے حقیقی معنی کو سمجھا ہو، اور یہ حرکت محض ایک قسم کا کھیل اور تماشا ہے۔ ذرا دنیاوی مثال پر غور کرو۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ کوئی حاجت مند فقیر کسی بادشاہ یا تاجر یا کسی ایسے شخص کے پاس جائے جس کے پاس اس کی ضرورت کا سامان ہو، اور وہ فقیر اس بادشاہ سے مانگتے ہوئے گانا شروع کر دے، الفاظ کو کھینچے اور راگ الاپے، تو یقیناً وہ بادشاہ اسے جھڑک دے گا، ڈانٹ دے گا اور دھتکار کر واپس لوٹا دے گا، کیونکہ مانگنے کا یہ انداز بادشاہوں کے لائق نہیں۔ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو سب سے زیادہ اس بات کی حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے اور اس کے دربار میں گانے کے بجائے عاجزی سے مانگا جائے۔ اللہ اکبر! کتنی عظیم اور عقل کو جھنجھوڑ دینے والی مثال ہے۔ ہم رب کائنات سے اپنی بخشش کی بھیک مانگ رہے ہیں، جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور انداز وہ اپنائے ہوئے ہیں جیسے ہم کوئی محفل حسن قرت سجا کر بیٹھے ہوں۔ اور وہ ائمہ کرام جو دعائے قنوت کو اس قدر سروں اور دھنوں میں پڑھتے ہیں کہ وہ دعا کم اور کسی نعت خواں کی ترنم زیادہ محسوس ہوتی ہے، ان کے لیے شیخ الاسلام کا فتویٰ کس قدر سخت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ان ادخال الالحان فی الصلوات من طریقۃ النصارى، بلا شبہ نمازوں اور دعاؤں کے اندر راگ اور دھنوں کو داخل کرنا عیسائیوں کے طریقوں میں سے ہے۔ بلکہ آپ رحمہ اللہ مزید صراحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: وَكَذَلِكَ ادخال الالحان فی الصلوات لم یامر بہ المسیح علیہ السلام ولا الحواریون، اور اسی طرح نمازوں میں دھنیں اور راگ شامل کرنے کا حکم تو خود سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام اور ان کے حواریوں نے بھی ہرگز نہیں دیا تھا۔ اسلامی ماؤں، بہنوں اور بھائیوں، بعض ائمہ کرام دعائے قنوت کو بالکل قرآن مجید کے لہجے اور تجوید کے ساتھ غنہ اور اخفا لگا کر پڑھتے ہیں۔ یہ بھی شریعت میں ایک ناپسندیدہ اور نومولود بدعت ہے۔ سعودی عرب کی مستند ترین علمی کمیٹی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء نے دعا کرنے والے کے لیے جو واضح نص اور فتویٰ جاری کیا ہے وہ یہ ہے: اللہ یشبہ الدعاء بالقرآن فیلتزم قواعد التجوید والتغنی بالقرآن فإن ذلك لا يعرف من هدي النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولا من هدي اصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی دعا کو قرآن مجید کے مشابہ نہ بنائے، کہ وہ دعا کے اندر تجوید کے قواعد اور قرآن کی طرح گنگنانے کا التزام کرنے لگے، کیونکہ یہ طریقہ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت و ہدایت سے ملتا ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح دور حاضر کے عظیم محقق علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ اس المیہ پر خون کے آنسو روتے ہوئے اپنی مشہور کتاب تصحیح الدعا میں فرماتے ہیں: التلحین والتطریب والتغنی والتقور والتمطیط فی اداء الدعاء منکر ندیم ینافی الذراعۃ والابتہال والعبودیہ وداعیۃ للریاء والاعجاب وتکثیر جمع المعجبین بہ وقد انکر اہل العلم علی من یفعل ذلک فی القدیم والحدیث۔ دعا کی ادائیگی کے دوران راگ الاپنا، نغمگی پیدا کرنا، گنگنانا، گلے پر زور دے کر تکلف کرنا اور الفاظ کو بلا وجہ کھینچنا ایک عظیم منکر اور برائی ہے۔ یہ طریقہ اللہ کے حضور گڑ گڑانے، آہو بکا کرنے اور سچی بندگی کے صریح منافی ہے، اور یہ طرز عمل انسان کو ریاکاری، خود پسندی اور اپنے مداحوں اور پرستاروں کی بھیڑ اکٹھا کرنے کی طرف بلانے والا ہے، اور اہل علم نے قدیم اور جدید ہر دور میں اس فعل کا ارتکاب کرنے والوں پر شدید رد اور انکار کیا ہے۔ پھر علامہ بکر ابو زید رحمہ اللہ مساجد کے ائمہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: فَعَلَى مَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَصَارَ إِمَامًا لِلنَّاسِ فِي الصَّلَوَاتِ وَقَنَتَ فِي الْوِتْرِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي تَصْحِيحِ النِّيَّةِ وَأَنْ يُلْقِيَ الدُّعاءَ بِصَوْتِهِ الْمُعْتَادِ بِذَرَاعَةٍ وَابْتِهَالٍ مُتَخَلِّصًا مِمَّا ذُكِرَ
مجتنباً هذه التکلفات الصارفۃ لقلبہ عن التعلق بربہ، پس جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو اور وہ نمازوں میں لوگوں کا امام بن گیا ہو اور وطر میں قنوت پڑھتا ہو، تو اس پر لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنے کی بھرپور کوشش کرے اور دعا کو اپنی عام اور معمول کی آواز میں پڑھے جس میں گڑ گڑاہٹ اور التجا ہو، اور وہ ان ساری برائیوں سے پاک ہو۔ اسے ان تکلفات سے بچنا چاہیے جو اس کے دل کو اپنے پروردگار سے لو لگانے سے غافل کر کے دوسری طرف پھیر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، آج کی اس نشست سے ہم نے جو علم نافع حاصل کیا ہے اس کا عملی تقاضا کیا ہے؟ پس وہ خوش نصیب انسان جس پر اللہ تعالیٰ نے امامت کا احسان فرمایا ہے، اللہ تجھے سلامت رکھے اور تیری حفاظت فرمائے، اس بات کی بھرپور حرص کر کے تو ان تمام چیزوں کو ترک کر دے اور ان سے دور رہے جو سنت کے خلاف ہیں۔ اپنی عبادات اور مناجات میں خالص سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑے، پھر تو دیکھے گا کہ تیرا رب تجھے وہ کچھ عطا فرمائے گا جس سے تیرا سینہ کھل جائے گا، تیرا دل اطمینان سے بھر جائے گا اور تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ مزید یہ کہ جب تو سنت پر عمل کرے گا تو تیرا یہ نفع تیرے مقتدیوں تک بھی پہنچے گا، تو نمازیوں کی سنت کی پہچان کرانے والا بنے گا اور ان کے دلوں میں سنت کی محبت ڈالنے والا بنے گا۔ اللہ تجھے سراپا خیر اور مبارک نمونہ بنائے تو جہاں کہیں بھی ہو۔ آئیے آج ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں دست سوال دراز کریں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ علم نافع عطا فرما جو ہمارے دلوں کو منور کر دے، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک استقامت و اخلاص کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں بدعات، خرافات، ریاکاری اور ہر قسم کے تکلفات سے محفوظ فرما کر خالص کتاب و سنت پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ، رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں ہم تجھ سے دعاگو ہیں کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات، ہمارے قیام اور ہماری سچی مناجات کو قبول کر لے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وفق اللہ الجمیع۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔